دوستو بہت سی موویز یا اینیمیٹڈ کارٹون کے آغاز میں اسے بنانے والی کمپنیز کا لوگو دکھایا جاتا ہے، مگر ہم لوگ اس لوگو کے پیچھے چھپے راز اور ان کی سچائی سے واقف نہیں ہوتے۔ مگر آج ہم آپ کو کچھ مشہور کمپنیوں کے مشہور لوگوز کی سچائی اور کہانی بتائیں گے، تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا۔ نمبر 1، والٹ ڈزنی کمپنی۔ دوستو اس مشہور کمپنی کو 1932 میں دو بھائیوں وال اور ڈزنی نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس وقت یہ کمپنی اتنی بڑی نہیں تھی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ یہ کمپنی بہت ہی مشہور ہونے لگی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج یہ کمپنی ہالی ووڈ کے بڑے اسٹوڈیوز میں شمار ہوتی ہے، اور اس کمپنی کے اپنے 11 تھیم پارکس اور 2 واٹر پارکس بھی موجود ہیں، جو کہ ڈزنی لینڈ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ ڈزنی لوگو ورلڈ وائڈ بہت ہی زیادہ فیمس ہے، مگر بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں یہ کیسل کہاں کا ہے۔ دراصل یہ کیسل 19 سینچری میں بنایا گیا جرمنی کا ایک کیسل ہے، مگر 2006 میں اس کے لوگو کو مکمل چینج کر دیا گیا، اور اس میں جو کیسل دکھایا جاتا ہے وہ ڈزنی اسٹوڈیو کی مووی کا ایک سنڈریلا کیسل ہے۔ نمبر 2، ڈریم ورکس کمپنی۔ دوستو اس کمپنی کو زیادہ تر لوگ اس کے لوگو سے ہی جانتے ہیں، جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ایک لڑکا چاند پر بیٹھ کر فشنگ کر رہا ہے۔ 1994 میں ایک ڈائریکٹر سٹیون اسپیلبرگ نے اپنے 2 دوستوں جیفری کیٹزنبرگ اور ڈیوڈ جیفن کے ساتھ مل کر ایک فلم کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا، جس کا نام ڈریم ورک سوچا گیا۔ تب انہیں گرافک ڈیزائننگ کی مدد سے کمپنی کا لوگو بنانا تھا، جس میں ایک آدمی کو چاند پر بیٹھے فشنگ کرتے ہوئے دکھانا تھا، مگر ویژول آرٹسٹ نے مشورہ دیا کہ اس لوگو کو پہلے ہاتھ سے بنایا جائے، جس کے لیے ایک لوگو ڈیزائنر کو ہائر کیا گیا۔ لوگو ڈیزائنر نے اپنے ہاتھ سے مختلف سکیچ بنا کر دیکھے، اور اس نے ایک بچے کو بھی چاند پر بٹھا کر دکھایا، اور اس بچے کا آئیڈیا سب کو بہت پسند آیا، اور پھر اس لوگو کو فائنل 3D میں بنانے میں 3 مہینوں کا وقت لگا، اور اس لوگو میں دکھایا گیا لڑکا اسی ڈرائنگ آرٹسٹ رابرٹ ہرڈ کا بیٹا تھا۔ نمبر 3، کولمبیا پکچرز۔ دوستو 1924 میں اس فلم کمپنی کا پہلا لوگو بنایا گیا، جس میں ایک رومن فیمیل ہاتھ میں ایک لکڑی اور دوسرے ہاتھ میں ایک شیلڈ لے کر کھڑی ہے، مگر 1936 میں اس لوگو کا کنسیپٹ چینج کر دیا گیا، جس میں عورت کے ہاتھ میں ایک مشال دکھائی گئی جس سے روشنی آ رہی تھی، اور وہ امریکن پرچم سے بنے لباس میں ملبوس تھی، جو کہ نیو یارک میں موجود اسٹیچو آف لبرٹی سے انسپائرڈ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کافی چینجنگز آتی گئیں، لیکن 1992 میں جب سونی کمپنی نے کولمبیا پکچرز کو خریدا تو اس لوگو کو بھی ری ڈیزائن کیا گیا، اور ایک ہائی ریزولوشن 3D لوگو بنایا گیا، اور یہ لوگو بنانے میں ایک ماڈل کو بھی یوز کیا گیا تھا۔ نمبر 4، پیراماؤنٹ پکچرز۔ دوستو پیراماؤنٹ نامی کمپنی کو 1912 میں ایڈولف زوکا اور فلمن برادرز نے مل کر سٹارٹ کیا تھا۔ شروع میں تو اس کمپنی کا نام فیمس پلیئر کمپنی تھا، مگر بعد میں اسے چینج کر دیا گیا۔ اس کمپنی کے لوگو میں ایک پہاڑ دکھایا گیا ہے جو کہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس کے گرد ستاروں کی ایک رنگ بھی موجود ہے، جو کہ ولیم ہاڈکنسن نے بنایا تھا۔ اس لوگو میں دکھائی گئی پہاڑ کی چوٹی کی اگر بات کی جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بین لیمنڈ کے پہاڑ ہیں، کچھ لوگ اسے اٹلی کے مون ویسو پہاڑ، اور کچھ لوگ اسے الاسکا میں موجود ماؤنٹ ہنٹل کے پہاڑ کہتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ اسے بین لومڈ کے پہاڑ ہی مانتے ہیں، جہاں پر ولیم کا بچپن گزرا تھا۔ اس رنگ میں ستاروں کی تعداد 24 تھی، جو کہ اس وقت اس کمپنی کے ساتھ 24 ایکٹرز کے کانٹریکٹ تھے، مگر بعد میں یہ تعداد کم کر کے 22 ہو گئی، جس کی ابھی تک کوئی بھی وجہ سامنے نہیں آئی، اور اب اس لوگو کو ہائی ریزولوشن اور کلرفل بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 5، میٹرو گولڈن میئر۔ دوستو اس لوگو سے تو آپ سبھی خوب واقف ہوں گے، کیونکہ بچپن میں ٹام اینڈ جیری کارٹون کے سٹارٹ میں یہ لوگو دکھایا جاتا تھا، جس میں ایک شیر بھی دھاڑتا ہے۔ 1924 میں ایک امریکن آرٹسٹ نے یہ لوگو ڈیزائن کیا تھا، جس میں ایک لیو نام کا ایک شیر دھاڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس لوگو میں اور بھی کئی شیر دکھائے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو شیر لوگو میں دکھایا گیا وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا، پھر جیکی نامی ایک شیر ہمیں دھاڑتے ہوئے نظر آیا، پھر اور بھی کئی شیروں کے بعد آخرکار فیمس لائن لیو کو استعمال کیا گیا، جو کہ آج بھی ہمیں اس لوگو میں دکھائی دیتا ہے۔
اس لوگو کی تیاری میں کسی بھی شیر کو تکلیف نہیں دی گئی، مگر انٹرنیٹ پر یہ تصویر کافی وائرل ہوئی جو کہ بالکل فیک ہیں۔ اس میں شیر کی ٹانگوں کو بالکل سیدھا کر کے باندھ دیا گیا ہے، جو کہ کافی افسوسناک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے بڑی بڑی فلم کمپنیز کے مشہور لوگوں کی کہانیاں آپ کو سنائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔